بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرشد کی نگاہ میں روایت ہے کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ کو جب ان کے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ نے نہایت قلیل مدت میں اپنا خرقہ، مصلی اور دیگر روحانی فیوض سے نوازا تو شیخ کے دیگر مریدین حیران رہ گئے۔ شیخ کی موجودگی میں تو کسی کو لب کشائی کی جرت نہ ہو سکی، مگر پس پردہ وہ ایک دوسرے سے شکایتی لہجے میں کہنے لگے، کیسی حیرت کا مقام ہے کہ ہم لوگ برسوں سے حضرت شیخ کے آستانے پر دستے طلب دراز کیے ہوئے کھڑے ہیں، مگر ہمارے ہاتھ اور دامن ابھی تک خالی ہیں۔ مگر اس درویش کو دیکھو کہ اچانک آیا اور ایک ہی رات میں معرفت کے خزانوں کا مالک بن گیا۔ اس نے کوئی ریاضت کی اور نہ شیخ نے اسے کسی مشقت میں ڈالا، پھر سب کچھ کیسے ہو گیا؟ بظاہر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ کے مریدوں کا لہجہ محتاط تھا، مگر در پردہ سب کے سب یہی کہنا چاہتے تھے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ خرقہ خلافت کے حقدار نہیں تھے، اور پیر و مرشد کی یہ عنایت منصفانہ نہیں ہے۔ صبح حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ رحمت اللہ نے تمام مریدان خاص کو اپنے حجرہ مبارک میں طلب کیا، پھر ایک خادم کو چند کبوتر لانے کا حکم دیا۔ جب کبوتر آ گئے تو حضرت شیخ رحمت اللہ نے وہ سارے پرندے اپنے مریدوں میں تقسیم کر دیے اور خرقہ خلافت کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، پہلے تم لوگ ان کبوتروں کو ایسی جگہ ذبح کرو جہاں تمہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو، پھر میرے پاس آؤ۔ تمام مرید کبوتر لے کر چلے گئے۔ ان مریدوں میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ بھی شامل تھے۔ کچھ دیر بعد تمام مریدوں نے گوشہ تنہائی تلاش کر کے پیر و مرشد کی ہدایت کے مطابق کبوتروں کو ذبح کر ڈالا اور حضرت شیخ رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تاہم ذکریہ ملتانی رحمت اللہ نہ آئے۔ خدام شدید حیرت کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھیں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ کو ڈھونڈ رہی تھیں، جو ابھی تک پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ کو بھی اپنے خلیفہ اکبر کا انتظار تھا۔ آخر حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ رحمت اللہ کے ہاتھ میں زندہ کبوتر موجود تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ کے تمام مرید بہت خوش ہوئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے، یہ مرید جسے خلافت کبریٰ حاصل ہو گئی ہے کوئی نادان شخص ہے کہ کبوتر کو ذبح کیے بغیر چلا آیا۔ اب یہ پیر و مرشد کے غضب سے محفوظ نہیں رہے گا، اور جو دولت عظمیٰ اسے کسی مشقت کے بغیر راتوں رات حاصل ہو گئی ہے یکایک سلب ہو جائے گی۔ ابھی حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ کے مریدان خاص یہ سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت شیخ رحمت اللہ ان سے مخاطب ہوئے، تم لوگوں نے میری ہدایت کے مطابق ان پرندوں کو ذبح کیا ہے، شیخ محترم اس میں کیا شک ہے؟ تمام مریدان خاص نے بیک زبان عرض کیا، ہم تو پیر و مرشد کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ نے اپنے مریدان خاص کا جواب سنا اور پھر آپ رحمت اللہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ سے مخاطب ہوئے، بہاؤالدین تم نے اس کبوتر کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ سیدی اس حقیر و عاجز کو کوئی گوشہ تنہائی نہ مل سکا، پھر یہ غلام کس طرح پیر و مرشد کے حکم پر عمل پیرا ہوتا؟ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ نے نہایت عاجزانہ لہجے میں عرض کیا، اور تم بہت دیر سے بھی آئے؟ شیخ کے سوال کے جواب میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ نے عرض کیا، اگر یہ غلام ساری زندگی جستجو میں گزار کے آتا تب بھی اس عاجز کا یہی جواب ہوتا، پوری کائنات میں کہیں کوئی گوشہ تنہائی موجود نہیں ہے، یہ حقیر جہاں بھی گیا حق تعالیٰ کو حاضر و ناظر پایا۔
تم نے سچ کہا بہاؤدین۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ کا لہجہ نہایت پرجوش تھا۔ پھر آپ رحمت اللہ نے اپنے مریدان خاص کی طرف دیکھ کر فرمایا، اور تم لوگوں کو اتنی جلد گوشے تنہائی میسر آ گیا؟ مریدان خاص کی گردنیں ندامت سے جھک گئیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ نے دوبارہ اپنے مریدوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، تم سب لوگ جنگل میں چلے جاؤ اور اپنے اپنے حصے کی گھاس کاٹ کر لے آؤ۔ اب کی بار مریدان خاص اس راز کو سمجھ گئے تھے کہ جس طرح کبوتر کا ذبح کرنا ایک امتحان تھا، اسی طرح جنگل سے گھاس لانا بھی ایک آزمائش ہے۔ مگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حکم شیخ میں کون سا نقطہ پوشیدہ ہے۔ الغرض جب سلسلہ سہروردیہ کے تمام درویش جنگل سے واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں سرسبز گھاس کے گٹ تھے۔ اس کے برعکس حضرت شیخ بہاؤدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ کے پاس سوکھی گھاس موجود تھی۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ نے اپنے دوسرے مریدوں سے پوچھا، تم یہ ہری بھری گھاس کیوں لائے؟ سرسبز گھاس نظروں کو اچھی لگتی ہے، اس لیے ہم شیخ کے حضور بھی خوبصورت اور پسندیدہ چیز لے آئے۔ تمام مریدوں کا کم و بیش ایک ہی جواب تھا، اور بہاؤدین تم یہ خشک گھاس کس لیے اٹھا لائے؟ آخر میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ نے اپنے خلیفہ اکبر سے دریافت کیا، سیدی جنگل میں سبز گھاس کی تو کمی نہیں تھی، مگر میں جہاں بھی گیا اسے یاد الہہ میں مصروف پایا۔ حضرت شیخ بہاؤدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ نے عرض کیا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ اسے یاد الہہ سے محروم کر دوں۔ خشک گھاس چونکہ ذکر الہہ سے فارغ تھی، اس لیے اسے کاٹ کر پیر و مرشد کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا۔ اپنے خلیفہ اکبر کا جواب سن کر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ نے تبسم فرمایا اور پھر دوسرے مریدوں سے مخاطب ہوئے، اب تم لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ بہاؤدین کو خلافت کبریٰ کیوں دی گئی ہے؟ تمام مرید حیران و پریشان تھے۔ انہیں حضرت شیخ بہاؤدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ کے ذہن کی رسائی اور نقطہ آفرینی کا اندازہ تو ہو گیا تھا، مگر وہ پیر و مرشد کے سوال کا جواب دینے سے قاصر تھے۔ آخر کچھ دیر بعد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ نے معرفت کے اس راز کی عقدہ کشائی کرتے ہوئے فرمایا، مرید پر لازم ہے کہ وہ مرشد کے فیصلے سے اختلاف نہ کرے اور اپنے دل و دماغ کو اندیشوں کے غبار سے آلودہ نہ ہونے دے۔ دوستو، تم سب گیلی لکڑی کی مانند ہو، جس پر آگ جلدی اثر نہیں کرتی، اسے جلانے کے لیے شدید محنت درکار ہوتی ہے۔ بہاؤدین ملتانی سوکھی لکڑی کی طرح تھا کہ ایک ہی پھونک میں بھڑک اٹھا اور عشق الہی کی آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ کے وہ تمام مرید جو پیر و مرشد کے فیصلے پر معترض تھے اور حضرت بہاؤدین ذکریہ ملتانی کو خلافت کبریٰ کا مستحق نہیں سمجھتے تھے، نادم و شرمسار نظر آنے لگے۔ حق بحق دار رسید حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ نے اپنے مریدوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، دنیا میں کوئی کام توفیق الہہ کے بغیر نہیں ہوتا، اور مشیت الہہ یہ ہے کہ بہاؤدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ میرا خلیفہ اکبر ہے۔ جو اس کی طرف سے اپنے دل کو صاف رکھے گا، اسے دونوں جہانوں کی سعادتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ جو اپنے دل و دماغ کو شک اور حسد کے غبار سے آلودہ کرے گا، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، صرف اپنی دنیا اور آخرت سے ایک خطرناک کھیل کھیلے گا۔ یہ مریدوں کے لیے تنبیہ بھی تھی اور ہدایت بھی۔ آخر انسانی نفس پر چھائی ہوئی کدورت ختم ہو گئی اور ان سب کو اعتراف کرنا پڑا کہ مرشد کی نظر نظر ہوتی ہے، اس نظر کی گہرائی تک عام مرید نہیں پہنچ سکتا۔